بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن شہنشاہ اکبر نے اپنی درباریوں کے سامنے ایک سوال پیش کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر چاند اور سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ کسی بھی درباری کے پاس سوال کا جواب نہ تھا۔ شہنشاہ اکبر نے یہی سوال بیربل کے ہاں بھی پیش کیا۔ بیربل نے تھوڑی دیر سوچا اور بعد ازاں اس نے کہا کہ مہاراج، صرف ایک چیز ہے جس پر چاند اور سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ شہنشاہ نے تجسس سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے۔ بیربل نے کہا کہ اندھیرا۔ یہی ایک چیز ہے جس کو نہ چاند اور نہ سورج کی روشنی ملتی ہے۔ بادشاہ اکبر نے کہا، بیربل واقعی تمہارا کوئی جواب نہیں۔ بیربل کی یہی خاصیت تھی جس نے اکبر بادشاہ کو بیربل کا گرویدہ بنا لیا تھا۔ لہٰذا بیربل کے موت کے بعد اکبر کو اتنا صدمہ پہنچا تھا کہ اس نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ راجہ بیربل اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا۔ اصلی نام مہیش داس تھا۔ وہ ایک ہندو برہمن تھا، ذات کا باٹ تھا۔ بیربل 1528 عیسوی میں یوپی کے ایک دیہات کالپی میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں نہایت غریب اور پریشان حال تھا۔ سنسکرت اور فارسی میں تعلیم حاصل کی۔ برہما کوئی کے نام سے بیربل نے کئی ایک واقعات کو نظم کی شکل دی۔ ہندی زبان کا بڑا اچھا شاعر بھی تھا۔ مختلف بادشاہوں کے دربار میں شاعر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اکبر کی تخت نشینی پر دربار میں حاضر ہوا۔ اپنی لطیفہ گوئی اور سخن سنجی سے بادشاہ کے مصاحبوں میں شامل ہو گیا۔ اکبر نے ایک دانشور شاعر اور گلوکار کی حیثیت سے بیربل کو 1556 عیسوی میں اپنے دربار میں جگہ دی تھی۔ بیربل نے راجہ سے بہت قربت حاصل کی۔ اہم معاملات میں اکبر مشاورت کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بیربل کو کئی مقامی دیہی کہانیاں یاد تھی۔ وہ انتہائی چلاک بھی تھا۔ اکبر نے اس کو راجہ کا خطاب دے کر اپنے 9 رتنوں میں شامل کر لیا۔ اکبر نے اس کو اپنا مذہبی مشیر بھی بنایا تھا اور وہ دینی الہی قبول کرنے والا واحد ہندو تھا۔ 1586 عیسوی میں بیربل کی قیادت میں شمال مغربی ہندوستان کے لیے ایک فوج بھیجی گئی تھی جو ناکام رہی اور بیربل اس لڑائی میں مارا گیا۔ اکبر کے بھائی حکیم مرزا کی سرکوبی کے لیے کابل کی طرف سے بڑی فوج بھیجی گئی تھی جس میں بیربل بھی تھا۔ اس وقت اکبر گجرات کی فتوحات میں مصروف تھا۔ بیربل اسی لڑائی میں مارا گیا۔ اکبر کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 2 دن تک کھانا نہ کھایا۔ بیربل کے جانے کے بعد اکبر کو تمام عمر ان کی کمی محسوس ہوتی رہی کیونکہ وہ کسی بھی مشکل سے مشکل گتھی کو لمحوں میں سلجھا دیتا تھا۔ جیسا کہ ایک بار ایک دن بادشاہ نے بیربل کو بیوقوف بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے ایک درباری کو اپنی انگوٹھی دے دی اور کہا کہ جب بیربل دربار میں آئے تو خاموش رہے۔ دربار میں بیربل کو بادشاہ نے مخاطب کر کے کہا کہ آج میرے غسل خانے کے دوران میری انگوٹھی گم گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے درباریوں میں سے کسی ایک نے وہ انگوٹھی چرائی ہے۔ بادشاہ نے بیربل سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اچھے نجومی ہو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ چور کو تلاش کرو کیونکہ میرے وہ انگوٹھی بہت بیش قیمتی ہے۔ بیربل نے بادشاہ سے استفسار کیا کہ انہوں نے غسل خانے جانے کے لیے پہلے انگوٹھی کہاں رکھی تھی۔ بادشاہ نے ایک الماری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں۔ بیربل اس الماری کے قریب گیا اور اپنے کان الماری کے ساتھ لگا دیے جیسے وہ کچھ سن رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ الماری نے مجھے کہا ہے کہ انگوٹھی اس شخص نے چرائی ہے جس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اس درباری نے جس کے پاس انگوٹھی تھی اس نے جب یہ سنا تو بے ساختہ اس کا اپنا ہاتھ داڑھی کا معائنہ کرنے کے لیے اپنی داڑھی پر پھیرا۔ بیربل نے درباری کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھا تو اسے فوراً ہی بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا اور کہا کہ مہاراج چور حاضر ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بیربل کو بہت سا انعام و اکرام سے نوازا۔ یہی سے چور کی داڑھی میں تنکا کی کہاوت بھی مشہور ہو گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ غریب رعایا پر بھی بہت مہربان تھا۔ ایک دن دولت نامی غلام جو اکبر بادشاہ کے دربار میں کام کرتا تھا اس سے کسی کام میں غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے بادشاہ طیش میں آ کر اس کو محل سے نکل جانے کے لیے کہا۔ دولت نامی غلام وہاں سے بیربل کے پاس پہنچا۔ بیربل نے اس کی تمام باتیں سنی اور اس کو تجویز دی کہ ایک بار پھر سے تم دربار میں جاؤ اور شہنشاہ سے کہو کہ دولت آیا ہے، کیا وہ رہے یا چلا جائے۔ دولت نامی غلام دوبارہ دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ دولت نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جاں مجھے معاف فرمائیے گا، کیا دولت آپ کے پاس رہے یا یہاں سے چلا
جائے۔ بادشاہ دولت کی زو مانی الفاظ سے خوش ہو گیا اور کہا کہ دولت کو یہی رہنے دو، کوئی عقل مند شخص یہ کہے گا کہ دولت چلا جائے، یقیناً دولت ہی سب کو پیاری ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ مشورہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ دولت نے کہا کہ یہ تجویز مجھے بیربل نے دی تھی۔ اکبر نے سلطنت مغلیہ کو مستحکم کیا اور ایک شاندار سلطنت قائم کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو بیربل جیسے ساتھی ملے تھے جو ہر معاملے میں بادشاہ کی رہنمائی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس کا ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح امور سلطنت میں بادشاہ کو سمجھاتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک رات جب بادشاہ اور بیربل بیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے، دونوں کا گزر ایک حجام کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اکبر نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ حجام نے فوراً جواب دیا، اجی کیا بات ہے ہمارے اکبر بادشاہ کی، اس کے راج میں ہر طرف امن چین اور خوشحالی ہے، لوگ عیش کر رہے ہیں، ہر دن عید ہے اور ہر رات دیوالی ہے۔ اکبر اور بیربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے۔ اکبر نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا کہ بیربل دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رعایا کتنی خوش ہے۔ بیربل نے عرض کیا، بے شک جہاں پناہ آپ کا اقبال بلند ہو۔ چند روز بعد پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا۔ اکبر نے حجام سے پھر پوچھ لیا، کیسے ہو بھائی؟ حجام نے چوٹتی ہی کہا، اجی کیا حال پوچھتے ہو، ہر طرف تباہی بربادی ہے، اس اکبر بادشاہ کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے، ستیہ ناس ہو اس منحوس بادشاہ کا۔ اکبر حیران رہ گیا کہ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا؟ جہاں تک اس کی معلومات کا سوال تھا، عوام کی بدحالی اور پریشانی کی اطلاع اس سے نہیں تھی۔ اکبر نے حجام سے پوچھنا چاہا، لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ حجام کوئی وجہ بتائے بغیر حکومت کو برا بلا کہتا رہا۔ اکبر اس کی بات سے پریشان ہو گیا۔ الگ جا کر بادشاہ بیربل سے پوچھنے لگا، آخر اس شخص نے یہ سب کیوں کہا؟ بیربل نے جیب سے ایک تیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا، اس میں 10 اشرفیہ ہے، دراصل میں نے 2 دن پہلے اس کی جھونپڑی سے چوری کروا لی تھی، جب تک اس کی جھونپڑی میں مال تھا اسے بادشاہ حکومت سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا، اور اب اپنی دولت لٹ جانے سے غمگین ہے۔ ساری دنیا اسے تباہی اور بربادی میں مبتلا نظر آتی ہے۔ جہاں پناہ اس واقعے سے آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کی تناظر میں دوسروں کو خوش دیکھتا ہے، لیکن بادشاہوں اور حکمرانوں کو رعایا کا دکھ درد سمجھنے کے لیے اپنی ذات سے باہر نکل کر دور تک دیکھنا اور صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو ثابت ہے کہ اکیلا حکمران کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک ان کو مخلص اور قابل وزیر نہ ملے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس بھی حکمران نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہے، ان میں ان کے نزدیک ترین قابل ترین آدمیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ بیربل ان قابل آدمیوں میں سے ایک تھا۔ جی دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبدالباسط کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔